اس کتاب کے اندر یہ بات موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی اس حدیث کو کہتے ہیں جو فرمان رب تعالیٰ کا ہوتا ہے، زبان ہمارے آقا علیہ السلام کی ہوتی ہے، حدیث قدسی ہے۔ اللہ فرماتا ہے محبوب علیہ السلام جب کوئی میرا بندہ بوڑھا ہو جاتا ہے نا، بڑھاپے کو پہنچ جاتا ہے، تو میں اپنے بندے سے بڑا حیا فرماتا ہوں، لیکن افسوس کہ میرا بندہ بوڑھا ہو کے بھی میرا حیا نہیں کرتا۔ آج ہم اپنے اوپر غور کریں، ہمیں پتہ ہوتا ہے ہم ان قریب موت کے گھاٹ اتار دیے جائیں گے، لیکن پھر بھی ہم ٹس سے مس نہیں ہوتے، کوئی خوف خدا والا معاملہ نہیں ہوتا۔ اے کاش ہماری زندگی ایسی ہو، ہمارے دلوں میں عشق رسول آ جائے، محبت رسول میں اضافہ ہو۔ کون سے وہ ایسے کام ہیں اگر دنیا میں رہ کے ہم کریں گے نا تو نبی پاک علیہ السلام کا پیار ہمارے دلوں میں بڑھ جائے گا۔ آج کی چونکہ جو محفل پاک ہے یہ محفل میلاد مصطفیٰ بھی ہے اور ایک شادی خانہ آبادی کے سلسلے میں آقا کے میلاد کی محفل کو سجایا گیا، تو صوفیاء نے اپنی کتب تصوف میں ہماری تربیت فرمائی۔ پہلا کام، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے دل میں نبی پاک علیہ السلام کی محبت بڑھ جائے، آقا کا پیار آئے، تو آپ کیا کریں؟ حضور کے میلاد کی محفلوں کو سجایا کریں۔ آقا کے میلاد کی محفلوں کو سجانے سے حضور کی محبت دل میں بڑھ جاتی ہے۔ اور یہ ایک عربی کتاب ہے، کتاب التنویر فی مولد السراج المنیر، اس کتاب کے اندر یہ بات لکھی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے بڑے پیارے صحابی حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ بہت کمال کے صحابی رسول تھے۔ آپ کا یہ جو واقعہ میں ابھی بیان کرنے لگا اس سے پہلے آپ ایک نصیحت بھی سن لیں، ہماری اصلاح کا سلسلہ بھی ساتھ ہونا الحمدللہ۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی رسول تھے، آپ کی بارگاہ اقدس میں ایک دور دراز علاقے کا رہنے والا نا ایک شخص حاضر ہوا، کہتا ہے حضرت صاحب بڑا طویل سفر کر کے آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں، آنے کا مقصد کیا ہے؟ آپ کی آنکھوں نے رخ مصطفیٰ دیکھا ہے، آپ صحابی رسول ہیں، وجہ یہ ہے آنے کا مقصد کہ مجھے نصیحتیں کریں، میں بھی اپنی زندگی اچھی گزار سکوں۔ آپ نے پتہ کیا فرمایا؟ پہلی نصیحت آپ نے فرمایا اذکر اللہ فی السراء یذکرک فی الضراء، فرماتے ہیں ہر حالت میں اللہ کو یاد کرو، خوشی کے عالم میں بھی رب کا ذکر کرو، غمی کے عالم میں بھی رب کا ذکر کرو۔ آج خوشی کا موقع ہے، اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہو رہا ہے، فرماتے ہیں تمہیں فائدہ کیا پہنچے گا؟ جب تمہارے اوپر کوئی غمی آئے گی، جب تمہیں کوئی آزمائش گھیرا ڈالے گی، جب تم کسی مصیبت کے اندر مبتلا ہو جاؤ گے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مشکلوں کو دور فرما دے گا۔ آگے فرمایا دوسری نصیحت میری پتہ کیا ہے؟ کن عالمن، اے آنے والے تو عالم دین بن جا، عالم دین بن کے لوگوں کو نبی پاک کے دین کا پیغام پہنچا۔ آپ کو پتا تھا ہم جیسے رافی لوگ بھی دنیا میں آئیں گے۔ آگے فرمایا کوئی بات نہیں، اگر عالم نہیں بن سکتے نا او متعلمن، کم از کم طالب علم ہی بن جاؤ، دین کو پڑھنے والے بن جاؤ، علم دین حاصل کرنے والے بن جاؤ۔ آگے فرمایا اگر تمہارے پاس اتنا بھی وقت نہیں کہ تم کسی مدرسے میں کسی جامعہ میں داخل ہو کے دین سیکھو، فرماتا ہے نہیں، او مستمعین، کم از کم علماء کی مجلسوں میں جا کے اپنے کانوں سے علم سننے والے بن جاؤ۔ علماء جو تمہاری تربیت کرتے ہیں نا وہ دین سن سن کے عمل پیرا ہو جاؤ۔ آگے فرمایا چوتھی قسم میں نہیں آنا، اگر آؤ گے تو ہلاکت تمہارا مقدر بن جائے گی۔ اب چوتھی قسم کیا ہے؟ نہ بندہ عالم دین بنے، نہ طالب علم بنے، نہ اپنے کانوں سے دین سننے والا بنے، پھر وہ بندہ سمجھ لے کہ راہ نجات پہ نہیں ہے، وہ شیطان کے راستے پہ گامزن ہو چکا ہے۔ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ یہ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ اپنی زندگی کا ایک انوکھا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ ہماری زندگی کے اندر بعض اوقات ایسے واقعات ہوتے ہیں سال گزر جاتے ہیں، بندے کو وہ یادگیر لمحات نہیں بھولتے۔ بعض اوقات بندہ کہتا رہتا ہے یار وہ 2 سال پہلے 4 سال پہلے فلاں وقت ایک ایسا لمحہ آیا تھا میرے لیے بڑا یادگیر تھا۔ حضرت ابو درداء فرماتا ہے میری زندگی کا ایک انوکھا واقعہ، انہ مر مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ایک دن کریم آقا علیہ السلام نے ارادہ فرمایا، آپ اپنے کشانہ نبوت سے باہر نکلے۔ ہم سوچ میں پڑھ کے آج آقا کہاں جاتے ہیں؟ فرماتے ہم نے دیکھا الی بیت عامر الانصاری، حضور کے ایک اور صحابی تھے حضرت سیدنا عامر انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، میرے آقا ان کے گھر میں جلوہ فرما ہو گئے۔
سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے ہمارے گھر میں کوئی بندہ اچانک مہمان آ جائے نا اطلاع دیے بغیر، تو گھر کا جو سربراہ ہوتا ہے، بڑا بھائی باپ، وہ اپنے گھر کے کام کاج میں مصروف ہوتا ہے، لیکن اگر ہمیں پہلے کال آ جائے، اطلاع ملتی ہے فلاں وقت فلاں دن ہم نے تمہارا مہمان بننا ہے، ہر گھر کا یہ رواج ہے، اچھے کھانے بھی بنے گے، گھر کی صفائی ستھرائی کا خیال بھی رکھا جائے گا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے میرے آقا نے کرم فرمایا، حضرت عامر انصاری کے گھر میں داخل ہوئے، حضرت عامر انصاری اپنے گھر میں کام کون سا کر رہے تھے؟ حدیث پاک کے جملے ہیں، اس کانا یعلم مدادجا ولادتہ لبنائہ وعشیرتہ، حضرت عامر انصاری اپنے بچوں کو، اپنے رشتہ داروں کو اپنے ارد گرد جمع کر کے میرے آقا کی ولادت کے واقعات سنا رہے تھے، حضور کا میلاد بیان کر رہے تھے۔ آقا کا دل بڑا خوش ہوا، حضور نے فرمایا ان اللہ فتح لکا ابواب الرحمہ، اے عامر انصاری اللہ نے تیرے اوپر رحمتوں کے دروازوں کو کھول دیا ہے، والملائکۃ یستغفرون، اللہ کے فرشتے تمہارے لیے بخشش کی دعا بھی مانگ رہے ہیں۔ اے عاشقان رسول اپنی قسمتوں پہ ہم ناز کریں، کریم آقا نے یہ عمل صرف حضرت عامر انصاری کے ساتھ خاص نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا وَمَنْ فَعَلَكَ نَجَا، قیامت تک آنے والا میرا امتی اگر وہ اپنے گھر میں میرے ذکر کی محفل کو سجائے گا، میرے میلاد کا انعقاد کرے گا، اللہ اس پر بھی رحمتوں کے دروازوں کو کھول دے گا، اللہ کے فرشتے اس کے لیے بھی بخشش کی دعا کریں گے۔ تو پہلا کام پتا چلا، اگر ہم اپنے گھروں میں آقا کریم علیہ السلام کے میلاد کی محافل کو سجائیں گے تو حضور کا پیار ہمارے دلوں میں بڑھ جائے گا، آقا کی محبت میں اضافہ ہوگا۔ بعض اوقات نا ہم بڑے ایک نا کم ذہن والے ہوتے ہیں، بعض اوقات احساس سے کمتری کا شکار ہوتے ہیں کہ یار آج کل کے دور کے اندر تو بڑے پیسے ہوں تو محفل میلاد ہوگی، ساؤنڈ لگوانے پڑیں گے، بڑے بڑے علماء کو بلانا پڑے گا، بڑے خرچے ہوں گے، بڑے بڑے لنگر پکانے پڑیں گے، بعض اوقات بندے کے ذہن میں آتا ہے۔ اور وہ لوگ جو اتنے صاحب ثروت نہیں ہوتے، جن کے گھروں میں غربت ہوتی ہے، بعض اوقات وہ عاشقان رسول پریشان ہو جاتے ہیں، یار ہمارے پاس بھی پیسے ہوتے ہم بھی حضور کا میلاد مناتے۔ یہ یاد رکھیں حضور کا میلاد ہمارے پیسوں کا محتاج نہیں ہے۔ ایک ہے محفل کو سجانے والا، اس پہ تو کرم ہو گیا، اللہ نے رحمتوں کے دروازے کھول دیے، لیکن یہ یاد رکھیں جو محفل میں آنے والے ہوتے ہیں نا ان پہ بھی سرکار کی کرم نوازی ہوتی ہے۔ جو محفل ذکر میں آ کے بیٹھتے ہیں، آقا کے میلاد کی محفل کو سننے کے لیے آتے ہیں، اللہ کا ان کے اوپر بھی کرم ہوتا ہے۔ آئیں چلتے کہ ان لوگوں کی شان سنتے ہیں جو حضور کے میلاد کی محفل میں بڑھ چڑھ کے آتے ہیں، خدا کی قسم ان پہ اللہ بڑا راضی ہوتا ہے، رب ان کی دعائیں بھی قبول فرماتا ہے، اللہ ان کی مشکلیں بھی حل فرماتا ہے۔ تاریخ کی کتابیں اس بات کی گواہی دیتی ہیں۔ بہت بڑے صوفی بزرگ حضرت سیدنا منصور بن عمار رحمت اللہ تعالیٰ نے، بہت بڑے ولی کامل تھے، اللہ والے تھے، اللہ نے اپنا مقام قرب انہیں عطا فرمایا تھا۔ آپ ایک دن میلاد شریف کی محفل میں واعظ فرما رہے تھے، حضور کے ذکر کی محفل میں درس و بیان جاری ہے۔ محفل کے دوران ایک نوجوان کھڑا ہوا، کہتا ہے حضرت صاحب ایک بات کرنی ہے، آپ نے اپنا بیان نا موقوف کر کے رک گئے۔ فرمایا بھائی کیا بات ہے؟ کہتا ہے میں بڑا غریب ہوں، مجھے 4 درہم چاہیے۔ بعض کتابوں کے اندر 4 دینار کا بھی ذکر آتا ہے، لیکن زیادہ کتب کے اندر درہم کا ذکر ہے۔ مجھے 4 درہم چاہیے، مجھے بڑی حاجت ہے، میرے پاس 4 روپے نہیں ہیں، تو مہربانی کریں کوئی اعلان کریں، کوئی اللہ کا بندہ میری خدمت کر دے، مجھے 4 روپے اس وقت کا جو سکہ تھا 4 درہم مجھے عطا کر دیں۔ آپ اللہ کے ولی تھے نا، اللہ والوں کو پتہ ہوتا ہے جب ہم اللہ کے زور ہاتھ اٹھائیں گے تو رب کرم نوازی فرمائے گا۔ آپ نے محفل میلاد کے اندر یہ اعلان کیا کہ بھائی یہ بندہ مجبور ہے، حاجت مند ہے، اگر کوئی بندہ ایسا ہے تو اس بندے کی خدمت کرے، 4 درہم عطا کرے، میں اس کو 4 دعائیں دوں گا، میں اس کے لیے 4 دعائیں کروں گا۔ ایک اور نوجوان کھڑا ہوا، کہتا حضرت صاحب اتفاق کی بات یہ ہے، میں غلام ہوں لیکن ہوں مسلمان، ایک گھر میں نوکری کرتا ہوں، غلام ہوں، میرا مالک بڑا امیر ہے اور وہ ہے یہودی۔ اتفاق کی بات ہے میری جیب میں درہم ہی 4 ہے، میں اللہ کی رضا کے لیے نہ اپنے بھائی کی خدمت کرتا ہوں، 4 درہم اس بھائی کو دیے۔ اللہ والوں کو پتہ ہوتا ہے جب ہم ہاتھ اٹھائیں گے تو کرم ہوگا، کیوں؟
ان کی راتیں عشق رسول میں گزرتی ہیں اور نہ دا عشق سلامت مقبول و نہ دیاں باتاں نے کملی والے دی یاد اندر لنگ دیاں جنہ دیاں راتاں نے نہ چھیڑے نہ چپ کیتیاں نو کولو تی لنگ جا چپ کر کے اے نہ دیاں بکھریاں ذاتاں نے اے نہ دیاں بکھریاں باتاں نے سرکار دی محفل تے آکے بدلہ نے آن صلاح کیتی چلو اور اگیرے وصف یہ تے ہنجواں دیاں برساتاں نے آپ نے فرمایا بھائی بتا کون سی 4 دعائیں کروانی ہیں؟ کہتا ہے حضرت صاحب پہلی دعا یہ کر دیں میں غلام ہوں اللہ مجھے آزادی عطا فرمائے آزاد ہو جاؤ آپ نے دعا کی فرمایا دوسری کہتا ہے جو 4 روپے دینی ہے نا ان کا نعم البدل بھی مل جائے فرمایا تیسری دعا کہتا تیسری دعا یہ کرے اللہ میرے مالک کو اسلام کی دولت عطا فرمائے فرمایا چوتھی دعا کہتا چوتھی دعا یہ ہے کہ اللہ میری اور میرے مالک کی بخشش فرما دے آپ نے 4 دعائیں فرمائی محفل میلاد اپنے اختتام کو پہنچی یہ غلام اپنے مالک کے ہاں مالک کہتے ہیں آج بڑا لیٹ ہے وجہ کیا ہے اب اس نے پورا واقعہ سنایا کہ گھر سے تو وقت پہ نکلا تھا لیکن رستے کے اندر حضرت منصور بن عمار حضور کا میلاد بیان کر رہی تھی آقا کے ذکر کی محفل کو سجا کے بیٹھے تھے وہاں پر بیٹھ گیا پورا واقعہ سنایا ایک بندہ حاجت مانگتا اسے 4 درہم چاہیے میرے پاس 4 درہم تھے میں نے دے دیے 4 دعائیں کروائی مالک کہتا ذرا مجھے بھی تو بتا نا کون سی دعائیں کروائی ہیں اب وہ ڈرتا ڈرتا کہتا ہے پہلی دعا یہ کروائی ہے میں غلام رب آزادی کی نعمت عطا فرمائی مالک کہتا ہے جا میں نے تجھے آج سے آزاد کیا محفل میلاد میں بیٹھنے والے کی دعائیں اللہ قبول فرماتا ہے پہلی دعا فوراً قبول ہوگی مالک کہتا ہے بتا دوسری دعا کہتا دوسری دعا یہ کروائی ہے جو 4 درہم دیے ہیں نا ان کا نعم البدل ملے ایک روایت کے اندر آتا ہے مالک نے 400 درہم دیے ایک روایت کے اندر آتا ہے 4000 درہم غلام کو دے دیے فرمایا تیسری دعا اب وہ ڈر گیا کیونکہ مالک یہودی تھا نا جب کسی کے مذہب کی بات کی جائے تو بندہ آگے بڑا غصے میں آ جاتا ہے کہتا ہے مالک سچ بتاؤں نا تیسری دعا یہ کروائی ہے کہ اللہ میرے مالک کو رسول پاک کا غلام بنا دے اسلام کی دولت عطا فرمائے مالک کو کوئی سمجھ نہ آئی بے ساختہ زبان پہ کلمہ پاک جاری ہو گیا اسلام قبول کر لیا مالک کہتا ہے بتا چوتھی دعا کہتا ہے چوتھی دعا یہ کروائی ہے اللہ تمہاری بھی اور میری بھی بخشش فرمائے مالک کی آنکھوں میں آنسو آگے مالک کہتا ہے 3 کام میرے بس میں تھے وہ میں نے کر دیے تجھے آزاد بھی کر دیا اسلام بھی قبول کر لیا تجھے درہم و دینار بھی دے دیے بخشش والا کھاتا میرے اختیار میں نہیں اب اس بندے کی جو یہودی تھا آج اسلام کے اندر پہلی رات کی پوری زندگی یار بتوں کو پوجنے والا اپنے ہاتھوں سے مٹی کے معبود بنا کے اپنا معبود الہی تصور کرنے والا آج پہلی بار اللہ اللہ کر رہا تھا اللہ کا نام لے رکھا تھا اللہ کا ذکر کر رکھا تھا آج دین اسلام کے اندر میرے آقا کی غلامی کے اندر جب پہلی رات آئی خواب دیکھتا ہے کوئی آنے والا آتا ہے میرے کانوں میں آواز لگاتا ہے اے مالک جو 3 کام تیرے بس میں تھے وہ تو نے کر دیے جو ہمارے بس میں ہے وہ ہم کرتے ہیں تو گواہ بن جا ہم نے تیری بھی تیرے غلام کی بھی حضرت منصور بن عمار کی اور ان کی محفل میں بیٹھنے والے سب کی بخشش فرما دی ہے یہ سرکار کے میلاد کی برکتیں ہیں پہلی وجہ دلوں میں محبت رسول بڑھانی ہے تو آقا کا میلاد کیا کریں دوسری بات اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے دلوں میں آقا کا پیار بڑھے علم دین پڑھنا شروع کر دیں میری چونکہ نیت یہ ہوتی ہے کہ کوئی بھی موضوع ہو نہ کسی قسم کی محفل ہو ہمارا موضوع یار آپ کو پتہ اصلاحی ہوتا ہے ہم اپنی فکر کرتے ہیں کہ یار ہم نے قبر کے اندر جانا ہے ہم اپنی زندگی سنوار لیں اپنے اعمال کو اچھا کر لیں علم دین صوفیہ فرماتا ہے جو بندہ پڑھتا ہے نا اللہ اس کو حضور پاک کا پیار عطا فرماتا ہے اب کس طرح عطا فرماتا ہے کتنی حدیث ہے یہ بات بخاری شریف کے اندر موجود ہے میرے آقا علیہ السلام نے ایک مقام پہ فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین اللہ جس سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے ایک مقام پہ بخاری شریف کے اندر آقا فرماتے ہیں الکلمۃ الطیبۃ صدقۃ دین کا پیغام آگے لوگوں کو دینا دین کی ایک بات آگے پہنچانا کامل صدقے کی مثال ہے ایک بندہ اللہ کی راہ میں اونٹ قربان کر رہا ہے بکرا قربان کر رہا ہے بڑا جانور قربان کر رہا ہے جتنا ثواب میرا اللہ اسی عطا فرماتا ہے اتنا ثواب اس دین کی بات پہنچانے والے کو بھی اللہ عطا فرماتا ہے پتہ چلا کہ اگر ہم دیندار بنیں گے دین پڑھیں گے دین سیکھیں گے رب کا ہمارے اوپر کتنا کرم ہوگا پھر دین کے طلبات کی جو لوگ خدمت کرتے ہیں نا اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے بھی بڑا راضی ہوتا ہے محبت رسول
دلوں میں بڑھانے والا یہ زبردست عمل ہے. آپ علماء کی خدمت کیا کریں, آپ طلباء کی خدمت کریں, دین پڑھنے والوں کی جو خدمت کرتا ہے اللہ اس پہ کرم نوازیاں فرماتا ہے. اور یہاں پر بڑا کمال کا ایک واقعہ وہ ذہن میں آ گیا. سلطان محمود غزنوی کتنے بڑے بادشاہ تھے. وہ بادشاہ جن کی کبھی تہجد کی نماز بھی قضا نہیں, فرض نمازیں تو بڑی دور کی بات ہے, ایسے بادشاہ تہجد گزار, وہ بادشاہ جنہوں نے زندگی میں کبھی بے وضو نام محمد اپنی زبان سے نہیں لیا. آپ کے ایک وزیر تھے ایاز ان کا نام تھا, ان کا ایک بیٹا تھا محمد. بادشاہ جب بھی بلاتے ایاز کے بیٹے کو اس کا نام لے کے بلاتے, اے محمد فلاں کام کرو. ایک دن بادشاہ نے کہا اے ایاز کے بیٹے فلاں جگہ سے مجھے پانی لا کے دو. وہ بیٹا بھی وزیر اعظم کا تھا, بڑی عقل والا تھا. کہتے ابا جی ذرا بادشاہ سے پوچھے نا آج کون سی ہم نے دربار شاہی کی گستاخی کر دی ہے. آج بادشاہ نے میرا نام نہیں پکارا, آج بادشاہ نے ایاز کا بیٹا کہہ کے خطاب کیا. بادشاہ ایاز جو ایاز وزیر تھے بادشاہ کی بارگاہ میں, اے سلطان محمود غزنوی کیا ہو گیا, آج میرے بیٹے کا نام محمد نہیں لیا. سلطان محمود غزنوی کی سوچوں پہ قربان جائے, آپ فرماتے ہیں ایاز تیرے بیٹے کا نام میرے آقا کے نام کی نسبت والا ہے. جب بھی تیرے بیٹے کو پکارتا ہوں باپ وضو پکارتا ہوں. آج میرا وضو نہیں تھا, میرے ضمیر نے گوارا ہی نہیں کیا بے وضو نام محمد لوں. وہ سلطان محمود غزنوی. اللہ اکبر. آپ کے دل کے اندر نا علماء نے لکھا بعض اوقات نا بندے کے ذہن میں ایسے وہم پڑ جاتے ہیں, لاکھ دلیلیں بھی نہ سمجھائیں بھی وہ بندے کا وہم وسوسہ دور نہیں ہوتا. بادشاہ کے دل کے اندر نا ایک تمنا تھی اور 3 وسوسے تھے, 3 وہم سمجھیں. پہلا کیا تھا, ایک شک رہتا تھا کہ پتہ نہیں میں اپنے باپ کا ہوں یا میرا باپ کوئی اور ہے. آپ کے باپ کا نام سبکتگین بادشاہ تھا, تاریخ کے اندر لکھا ہے. دوسرا یہ وہم رہتا تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضور کی حدیث پاک ہے قوم بنی اسرائیل کے جو انبیاء کے ان کے وارث میری امت کے علماء ہیں. اس بات پہ ایک ذہن مطمئن نہیں ہو رہا تھا بادشاہ کا. اور تیسری بات یہ سوچتے تھے کہ حضور کا فرمان ہے دنیا میں عمل کرو قبر میں ثواب ملے گا, دنیا میں عمل کرو جنت قیامت کے دن ملے گی. یہ کیسے بندہ عمل دنیا میں کرتا ہے ثواب آخرت میں ملتا ہے. یہ 3 ایک نا کھٹکھٹے تھے, وسوسے تھے. اور ایک تمنا تھی کہ ایک بار جلوہ زیبا خواب میں دیکھ لوں, آقا کا دیدار کروں. علماء فرماتے ہیں کہ ایک دن علم دین پڑھنے سے دیکھیں, علم دین پڑھنے سے پڑھانے سے رسول پاک کا پیار کتنا بڑھتا ہے. یار یہ پیار یا نہ کہ اگر علم دین پڑھے اور پڑھائیں اور دین والوں کی خدمت کریں اور رات کو سرکار کا دیدار ہو جائے تو عشق رسول کی نشانی ہے, عشق رسول کی علامت ہے. آپ اپنے محل سے باہر نکلے نا, ایک گھر تھا, اس کی چوکھٹ پہ نا ایک بچہ دین کی کتاب لے کے اس کا مطالعہ کر رہا تھا. بادشاہ نے کہا کہ بیٹے مسجد کے اندر جا کے یہ کتاب پڑھو. وہ نوجوان کہتا ہے حضرت صاحب ہماری مسجد کے اتنے اخراجات نہیں. تو امام صاحب عشاء کے فوراً بعد نا وہ دیا بند کر دیتے ہیں, فجر کے وقت وہ تیل ڈال کے جلاتے ہیں. بادشاہ کے دل میں بڑی محبت پیدا ہوئی کہ یار اس بچے کے اندر اتنا دین سیکھنے کا شوق ہے. بادشاہ نے کہا کوئی بات نہیں, تم اس طرح کرو میں تمہیں نا بیت المال سے نا تمام قسم کی نا سہولیات فراہم کرتا ہوں کہ تم نے دین پڑھنے, تمہارے لیے لائٹ کا انتظام بندوبست میں کروں گا. اب بچے کا دل بڑا خوش ہوا, وہ بچہ دین پڑھنے والا تھا, علم دین سیکھنے کی جستجو رکھنے والا تھا. توجہ فرمائیں, اس طالب علم کو نہیں پتا تھا کہ یہ میرے ساتھ مخاطب ہونے والا کوئی عام نہیں وقت کا بادشاہ ہے, سلطان محمود غزنوی ہے. اس طالب علم نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے, دعا مانگی, یا اللہ یہ جو بزرگ آئے ہیں نا انہوں نے مجھے خوش کیا, ان کے دل کی فکریں دور فرما دے, ان کے دل کے وہم دور فرما دے. بادشاہ سلامت رات کے وقت اپنے گھر واپس آئے, خواب دیکھا کملی والے آقا خواب میں تشریف لے آئے, حضور کا دیدار ہوا. میرے کریم آقا اسلام نے ایسا کرم فرمایا, ایک جملے کے اندر بادشاہ کے 3 وسوسوں کا جواب دے دیا. میرے آقا اسلام نے فرمایا اے سبکتگین کے بیٹے, پتا چلا کہ آج حضور کہہ رہے ہیں باقی میرا باپ وہ ہے. اے سبکتگین کے بیٹے, تو نے قوم بنی اسرائیل کے وارث کی خدمت کی, اس کا ثواب اللہ تجھے قیامت کے دن عطا فرمائے گا. یہ ہے دیندار لوگوں کی یار برکتیں. یہ بات کرنے کا مقصد یہ تھا اپنے بچوں کو دین کی طرف لے کے آئیں, یار یہ عالم دین بنے, یہ حافظ قرآن بنے. آپ دیکھنا رب ان پہ کتنا کرم فرمائے گا, ان کے صدقے ہماری بخشش ہونے ہیں. دین والوں کی بڑی برکتیں ہیں. تیسری محبت رسول بڑھانے والی چیز کیا ہے, ہم نماز کی پابندی نہیں کرتے. بڑے افسوس کی بات ہے نماز نہیں پڑھتے.
نماز کے بغیر یقین مانے کوئی گزارا نہیں. تو کہا فرماتا ہے جو جان بوجھ کے ایک نماز چھوڑ دیتا ہے نا اس کا نام جہنم کے دروازے پہ لکھ دیا جاتا ہے. ایک اللہ کے ولی کامل تھے, وہ اللہ کے حضور کس طرح نماز ادا کرتے تھے. ایک صحابی رسول تھے, ان کا نماز ادا کرنے کا انداز کیسا تھا. آل رسول کو دیکھے وہ نمازیں کس انداز سے پڑھا کرتے تھے. آج میری اور آپ کی نمازوں کی کیفیت کیا ہوتی ہے. اے کاش ہم اپنی نمازوں کو درست کر لیں. اے کاش. اور پھر سب سے بڑی خرابی پتہ ہے کیا ہے, نماز پڑھتے ہیں نماز کا درست طریقہ بھی ہمیں نہیں آتا. نماز پڑھتے ہیں درست لفظ سے نماز پڑھنی بھی نہیں آتی. اے کاش ہم علم دین سیکھنے والے بن گئے. حصول برکت کی نیت سے ایک بات آپ تک پہنچاتا ہوں. اللہ کے بہت بڑے ولی کامل حضرت سیدنا خاتم اسم رحمۃ اللہ تعالی بہت بڑے ولی کامل تھے, اور یہ وہ اللہ کے ولی کامل تھے جن کا ذکر کشف المحجوب کے اندر حضور داد تعالی حجویری نے بھی کیا. الحمدللہ آپ کی سیرت کے اندر لکھا ہے کہ آپ کی سیرت کے اندر نا ایک اور اللہ کے ولی کامل تھے آپ کے زمانے میں جن کا نام حضرت سیدنا عاصم بن یوسف تھا. اللہ والوں کا یہ انداز ہوتا ہے کہ یہ اپنے سے بڑے کے پاس نا اکتساب فیض کی نیت سے جاتے ہیں. یہ بڑے مقام والے, ان سے ہم بھی کچھ نصیحتیں حاصل کریں گے, فیض حاصل کریں گے. آپ ان کی بارگاہ میں گئے. حضرت عاصم بن یوسف کو پتا تھا کہ آج آنے والے کوئی عام نہیں, ان کی پیشانی میں نور ولایت چمک رہا ہے. آپ نے فرمایا خاتم عاصم یہ تو مجھے پتا تم نماز پڑھتے ہو, لیکن مجھے آج اپنی نماز کا انداز تو بتاؤ نا, نماز پڑھتے کس طرح ہو. عرض کی حضرت صاحب بات یہ ہے, جب وضو کرتا ہوں نا نماز کے لیے تو لوگ وضو کرتے ہیں, میں کامل وضو کرتا ہوں. آپ نے فرمایا تھوڑی وضاحت نہیں کرو, یہ کامل وضو کیا چیز ہے. کہتے ہیں حضرت صاحب آگے ہوتا ہوں نا یہ نیت کرتا ہوں مولا تیری بارگاہ میں جھک جانا ہے, تیری بارگاہ میں بندگی کرنی ہے, میرے ہاتھوں کے گناہوں کو معاف فرما دے. چہرے پہ پانی ڈالتا ہوں تو دعا کرتا ہوں مولا میرے چہرے کے گناہ بخش دے. سر کا مسح کرتا ہوں, کہتا ہوں اگر میرے دماغ میں کوئی غلط خیالات ہیں ان کو رفع دفع فرما. پاؤں دھوتا ہوں تو عرض کرتا ہوں مولا یہ پاؤں صرف صراط مستقیم پہ ثابت قدم رہے. حضرت صاحب اس کے بعد نماز کا وقت آتا ہے, میں نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں اور یہ تصور مانگتا ہوں وَأَرَى الْكَعْبَةَ بَيْنَ حَاجِبِي, لوگ خانہ کعبہ کی طرف منہ کرتے ہیں. حضرت صاحب مجھ پہ کرنا, میں خانہ کعبہ کا دیدار کرتا ہوں. وَالْمَقَامُ بِخَيَالِ صَدْرِي, مقام ابراہیم میرے سینے کی سیدھ میں ہوتا ہے. وَاللَّهُ يَعْلَمُ فَوْقَ مَا فِي قَلْبِي, پھر تصور باندھتا ہوں میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. وَكَانَ قَدَمِي عَلَى الصِّرَاطِ, لوگ چٹائیوں پہ نماز پڑھتے ہیں, اچھی اچھے کارپیٹ اور قلینوں پہ نماز پڑھتے ہیں. کوئی مسجد کی صف پہ نماز پڑھ رہا ہے, کوئی گھر کے جا نماز پہ نماز پڑھ رہا ہے. حضرت صاحب یہ تصور باندھتا ہوں میں پل صراط پہ کھڑا ہوں, نماز کی ادائیگی کا وقت ہے, پل صراط پہ کھڑا ہوں. والجنت عن یمینی, جنت میرے دائیں جانب ہے. والنار عن شمالی, جہنم میرے بائیں جانب ہے. اور اس کے بعد وملک الموت خلفی, موت میرا پیچھا کر رہی ہے. ابھی نماز شروع نہیں کی, کتنی نیتیں فرما لی, پھر کیا کرتا ہوں ثم اکبر واظن انھا آخر الصلوات, پھر یہ تصور باندھتا ہوں یہ نماز میری زندگی کی آخری نماز ہے. ثم اکبر تکبیرا باحسان, اب کانوں کو ہاتھ لگانے ہیں, نماز کی ابتدا کا وقت آ گیا. اب ہاتھ کس طرح لگاتا ہوں, تکبیر پڑھتا ہوں احسان کے ساتھ. احسان کا مطلب ہوتا ہے کہ تم نماز پڑھو, نماز میں اللہ کا دیدار کرو. اگر تمہارے اندر اتنی طاقت و قوت نہیں, پھر یہ سوچو تم نماز پڑھتے ہو, تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے. فرماتے ہیں اس کے بعد وَأَقْرَأُ قِرَاءَةً بِتَفَكُّرٍ, قرات کرتا ہوں کس انداز سے, غور و فکر کرتا ہوں کہ رب کا کلام مجھے کس کام کو حکم دے رہا ہے. وَأَرْكَعُ رُكُوعًا بِالتَّدَرُّعِ, عاجزی کے ساتھ رکوع کرتا ہوں. وَأَسْجُدُ سُجُودًا بِالْخُشُوعِ, سادگی کے ساتھ, خشوع و خضوع کے ساتھ دل کو نرم کر کے رب کی بارگاہ میں جھک جاتا ہوں. اور اس کے بعد حضرت صاحب میری نماز کا یہ عالم ہوتا ہے. حضرت عاصم بن یوسف کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, کہتے ہیں ذرا مجھے بتاؤ نا خاتم اسم کب سے اس طرح کی نماز پڑھ رہے ہو. عرض کی حضرت صاحب 30 سال ہو گئے ہیں اللہ کی بارگاہ میں اس انداز سے نماز پڑھتی ہو. محبت رسول بڑھانا چاہتے ہیں نا, نمازوں کی پابندی کریں. آج نیت کریں آج کے بعد ہماری کوئی بھی نماز قضا نہیں ہوگی, بلکہ جو قضا ہو چکی ہیں علماء سے پوچھ کے ان کو بھی ہم نے ادا کرنا. اور چوتھا کام, اور اس کے بعد انشاءاللہ ایک دو بات میں جو کہ شادی کے موضوع میں بھی کروں گا, موقع بھی ہے. آخری چوتھی جو وجہ ہے جس سے ہمارے دلوں میں رسول پاک کی محبت بڑھے گی, وہ کون سا کام ہے, ہم قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرتے. ہمارے اندر حسن اخلاق کی بڑی کمی ہے.
ہم لوگوں کی غیبتیں کرتے ہیں. یہ وہ کام ہے اگر ہم بالکل متصل استدلال کے ساتھ استقامت کے ساتھ کرنے شروع کر دینا. غیبتوں سے بچیں, چغلیوں سے بچیں, لوگوں کی عیبوں سے بچیں, نماز کے پابند بن جائیں, حسن اخلاق کے مالک بن جائیں, تلاوت قرآن پاک کا معمول بن جائے, ہمارے دلوں کو سکون پہنچے گا. ہمارے دلوں میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت بڑھتی جائے گی. تو نیت کریں انشاءاللہ یہ وہ کام ہے جو ہماری زندگی کے ساتھ چلنے والے ہیں. نماز پڑھیں گے, تلاوت قرآن کریں گے, آقا کی ذات پہ درود پاک پڑھیں گے, علم دین سیکھیں گے, اور اپنے گھروں میں رسول پاک کے میلاد کی محفلیں بھی سجائیں. ہمارے بھائی کی شادی کی تقریب ہے, چند ایک باتیں آخر میں یہ عرض کرتا ہوں. دیکھیں